حسن بالکل جو آپ نے بات کی تھی وہ تو اب جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فیبروری کو. اب مزید کیا صورت آپ دیکھ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی؟ دیکھیں، جب سیاستدانوں کے بیانات ہوں اور پھر کچھ اہم فیصلے ہوں، شخصیات سے ملاقات کی جائے اور پھر ان کے بیانات کو ایک پیرائے میں دیکھا جائے، مختلف پیراؤں کا دیکھنے کے بعد تو پھر تجزیہ کیا جائے تو پھر تو یہی سچویشن دکھائی دیتی تھی جو میں نے جولائی میں سچویشن سامنے رکھی. اور ابھی بھی جو سچویشن دکھائی دے رہی ہے اگر دیکھا جائے تو جو حقائق سامنے ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ اور پھر تمام الیکشن کمیشن آف پاکستان، پھر صدر مملکت ایوان صدر کی طرف سے تمام جو ہیں وہ ایک پیج پر دکھائی دیے کہ ہمیں آئین کی بالادستی کے لیے آئین کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ چیز کئی ہمیں ماہ سے جو ہے وہ ایک آئینی بحران کا ہم سامنا دیکھ رہے تھے، سیاسی بحران تھا، عدم استحکام تھا، یہ صرف شکوک و شبہات سے جو ہے وہ معاملہ چلتے دکھائی دے رہے تھے. اور خاص طور پہ یہ خود سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شک پیدا کر رہی تھی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور آج جو ہے معاملہ کلیئر ہو گیا. آپ دیکھیں یہ جو بے یقینی کی سچویشن تھی جو آج سے پہلے چلتی چلی آ رہی تھی، بلکہ کل سے پہلے آپ یوں کہیے، تو آج یہ بے یقینی کے بادل جھٹ گئے اور حالات بالکل کلیئر ہو گئے، کلیئرٹی ہو گئی. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے اور پورے بینچ کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ جو ہے وہ ادھوری پکچر کو کلیئر کیا، جو مشکوک پکچر تھی اس کو کلیئر کیا، عوام کے سامنے حقائق رکھے کہ یہ فیصلہ ہے، اب انتخابات ہوں گے. اور اب اس میں کوئی دوسری رائے رہ نہیں جاتی کہ انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں جانب سے پریس ریلیز بھی آ گئی، خطوط بھی آ گئے، ہر چیز کلیئر ہو گئی. اب انشاءاللہ ہمیں مثبت کی طرف جانا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مثبت پہلو کو اجاگر کریں اور تمام ہر چیز پہ فوکس کیا جائے. تو ہم ہمیشہ سے مثبت پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی مثبت پیرائے میں ملک کی ترقی کو دیکھنا چاہیے. اب اگر دیکھا جائے تو بے شمار چیزیں چل رہی ہیں آج کے. صرف اگر میں فیصلے پہ تھوڑا سا اگر روشنی ڈالوں، اگر صرف اس پہ دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اہم پوائنٹس جس کی چیف جسٹس صاحب نے نشاندہی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ آیا. اب اگر ماضی میں تھوڑا سا آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملہ کلیئر کرنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ ہونی ہے، دینی ہے. یہ پہلے یہ معاملہ چلتے رہے کہ کوئی وزیر قانون کو بلا رہے ہیں، کوئی خود فیصلہ کر رہے ہیں، میٹنگ بلا رہے ہیں، کوئی کس آرٹیکل کا سہارا لے رہا ہے، کوئی کس جو ہے وہ ایک آرڈیننس یا ایکٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کوئی کس میں ترمیم کر کے سہارا لے رہے ہیں. یہ معاملہ تو چلا تھا پی ڈی ایم سے لے کر، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیے جس سے انہوں نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ اپریل 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سبنیہ تحلیل کی، اس کی طرف بھی جو ہے وہ کئی سوالات کرے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ بہت اہم ہے جو آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے. کئی شخصیات اس میں آ سکتی ہیں. اس میں وہاں سے شروع کریں جب یہ اسمبلی تحلیل ہوئی، پھر جب فیصلہ بھی آیا اور پھر اس وقت ایک جج صاحب نے لکھا بھی تھا کہ ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2، گورنر صاحب نے جب تاریخ نہیں دی اور پھر اپنی لائن سے ہٹ کے صدر پاکستان بیچ میں آئے کہ ہم تاریخ دیتے ہیں. نمبر 2. پھر نمبر 3، پی ڈی ایم نے جو معاملات کو زیادہ مشکوک بنایا اور پی ڈی ایم نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کہ بے یقینی پیدا کرنے کے لیے رہتی کہتی کسر کچھ نگرانوں نے بھی کچھ جو ہے وہ حصہ ڈالا. نگران حکومت نے، وزرائے قانون جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے، شاید 12 یا 13 ستمبر کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی معاملہ چلا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی معاملات کو مشکوک بنایا گیا. اب یہ معاملات جو ہے وہ اگر اب فیصلے کو پڑھا جائے تو اس میں کئی جو ہے وہ طرف اشارہ دیا گیا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو جب الیکشن ہوتے ہیں، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے 8 فروری کو، تو پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی طرف جانا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ جیسے 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر 51 سینٹ کی جو ہے وہ نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہونے ہیں. تو وہ لگ بھگ 5 یا 7 مارچ کو وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور پھر 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ پر جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائیں گے. اور پھر سینٹ انتخابات کے بعد سب سے اہم مرحلہ کون سا ہوگا؟ صدر مملکت کا. پھر اس پر ووٹنگ ہوگی. آرٹیکل آئین پاکستان کا آرٹیکل 41 ہے، اس کے مطابق شیڈول کا اعلان کیا جائے گا. لگ بھگ 15 مارچ کو کریں گے جو پلان نظر آ رہا ہے. پھر اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 21 یا 20 مارچ کو تک جو ہے وہ
صدر صاحب اپنے جو بھی نئے ہوں گے جب بھی انتخابات میں جو بھی چیزیں فائنل ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ اپنا حلف لیں گے، اور پھر 23 مارچ جو ہے وہ جو کہ یوم پاکستان ہے اس موقع پر پھر ان کو سلامی بھی دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا اہم دن ہوتا ہے، ہمیشہ سے کوشش کی جاتی ہے صدر صاحب کے وہاں پر وہ جائیں۔ امکانات ہیں کہ جو سیاسی سچویشن دکھائی دے رہی ہے اگر اس کے مطابق ان کے پیرائے میں دیکھا جائے تو یہ سچویشن بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سچویشن بنتی ہے بالکل۔